اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ منافقون کی آیت 1۔ کہا جا رہا ہے اے حبیب مکرم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ آیت 2 میں کہا جا رہا ہے یہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک وہ بڑا ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آیت 3 میں کہا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر رہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آیت 4 میں کہا جا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں تو ان کے جسم اور قد و قامت بھلے معلوم ہوں، اور اگر وہ باتیں کریں تو ان کی گفتگو غور سے سنیں، یعنی معقول دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ گویا دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں کہ وہ ہر اونچی آواز کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں، اور یہ وہی منافق ہیں تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اللہ انہیں غارت کرے وہ کہاں بھٹکے پھرتے ہیں۔ سورہ منافقون کی تعارفی والے ویڈیو میں تفصیلاً پورے واقعے کا ذکر ہے کہ عبداللہ بن ابی جو مدینہ میں آباد قبائل خزرج کے قبیلے کا سردار تھا، جو کہ مدینہ میں بادشاہ بننے والا تھا، جس کی رسم تاج پوشی ہونے والی تھی، اور پھر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اس کی سرداری ماری گئی تو وہ انتہائی حسد اور منافقت کا شکار ہو گیا، اور اس کی منافقانہ رویے بارہا بارہا دیکھے جانے لگے۔ تو یہ تمام آیتیں اسی کانٹیکس میں بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کا ظاہری حلیہ تو بڑا پرکشش ہوتا ہے، اور باتیں بھی بڑی لچھے دار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آدمی سنے تو سنتا ہی رہ جائے، لیکن اندر سے آپس میں نفاق کی نحوست بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ روایتوں میں بھی آیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے پرکشش شخصیت رکھتا تھا، اور اس کی باتیں بڑی ہی فصاحت و بلاغت کی ہوتی تھیں، اور پھر جس طرح سے تلوار کے ڈھال سے تلوار کے وار سے ڈھال کو رکھتے ہیں سامنے، اس سے بچاؤ کیا جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں سے بچاؤ کے لیے یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، تاکہ دنیا میں کافروں کا جو انجام ہونے والا ہے یہ بھی اس سے بچ جائیں۔ مطلب بظاہر وہ جو ہے مسلمانوں کا حلیہ تانے رہتے ہیں، لیکن دل ان کے جو ہیں وہ کفر اور گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بس وہ ظاہری طور پہ لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو لکڑیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ لکڑیاں اگر کسی دیوار کے سہارے لگی رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو دیکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہو رہی ہوتی ہیں، مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہ منافق لوگ دیکھنے میں بھلے کتنے ہی اچھے لگیں، حقیقت میں بالکل بے مصرف ہیں، بالکل بیکار ہیں، اور یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کا جسم اگرچہ مجلس میں ہوتا، لیکن ان کا دل و دماغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی انہیں بے جان لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، چونکہ ان کے دل میں چور ہے، اس لیے مسلمانوں میں سے اپنے منافقانہ طرز عمل کو شو کر رہے ہوتے تھے کہ مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھ کر مسلمانوں کے حریف بننے کی کوشش کرتے، اور بظاہر ان کے دل و دماغ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تھے، اور پھر جب مسلمانوں کے دشمنوں یعنی یہود سے ملتے تو کہتے کہ نہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ آیت 5 اور 6 میں کہا جا رہا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو یہ منافق گستاخی سے اپنے سر جھٹک کر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان گستاخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ تو ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور آپ سے بے رحمی اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ آیتیں بھی اسی کانٹیکس میں بیان کی جا رہی ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں طلب کیا جاتا تھا، لوگ بلاتے تھے کہ آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، اور رسول اللہ تمہیں معاف کر کے تمہارے لیے مغفرت کریں گے، استغفار کریں گے، تو وہ تکبر سے اپنا سر جھٹک کر کہتا کہ میں اس سے معافی مانگوں، اور وہ انتہائی گستاخان رسولوں میں سے تھا، بدبخت تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے صریحی طور پہ فرما دیا کہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی درخواست کر بھی لیں، معافی طلب کر بھی لیں، تب بھی ان کا استغفار کرنا بیجا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو، عبداللہ بن ابئی جیسے منافقوں کو ہرگز ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے رخوی اور تکبر فرماتے ہیں اور تانازنی کرتے ہیں۔ اللہ رب الکریم پروردگار ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی سچی محبت، دل سے محبت ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔